بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ بلیک ستمبر کیا ہے، کتنے فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور کس نے کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا، جسے پاکستان میں مرد مومن مرد حق کے نام سے یاد کیا گیا، جناب انہوں نے کتنے فلسطینی مارے، یہ چکر کیا تھا؟ جی ہاں وہی، چونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے ماشاءاللہ جس میں جو ہے نا اس طریقے سے ان کو مرد مومن مرد حق کہا، جنہوں نے پاکستان میں کلاشنیکوف کلچر کو انٹروڈیوس کروایا، جنہوں نے پاکستان میں فرقہ واریت کو انٹروڈیوس کروایا، جنہوں نے پاکستان میں ہیروین چرس اس قسم کے غیر قانونی اور اسلحے کو انٹروڈیوس کروایا، جنہوں نے امریکہ کی جنگ لڑ کے پھر بھی پتہ نہیں امیر المومنین اور امیر المجاہدین اور مرد مومن مرد حق کا خطاب پایا۔ تو بس وہ صورتحال ہے۔ اور اب تو جناب بہت سارے لوگ جو ہے نا لکھنے لگ گئے ہیں کتابوں میں بھی۔ پہلے تو بہت ساری کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی تھیں، اب تو کتابوں میں بھی آنے لگ گیا ہے۔ اور جناب بہت سارے لوگ یہ جو اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، جس کو آج کل حمزہ کیمپ کہا جاتا ہے، یہ میں آتا ہوں، میں آپ نے تھمبنیل پہ فلسطین کے دیکھا ہوگا، کتنے فلسطینی مارے اور وہ کیسے مارے تھے، اردن میں وہ کیسے مارے تھے، اس وقت یہ کیا تھے، یہ کس مشن پہ گئے ہوئے تھے اور کیسے کیوں مارے تھے، اور اس وقت اسرائیل نے اس وقت کا اور کب مارے تھے، اور اسرائیل نے کتنے مارے اور انہوں نے 11 دنوں میں کتنے مارے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ ہمارے مرد مومن مرد حق بن گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہی اوجڑی کیمپ کا جو واقعہ ہوا تھا، اب تو لوگوں نے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے، اب تو اس پر کالم لکھے جا رہے ہیں، اب تو بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور اب تو ببانگ دول لوگ بات کر رہے ہیں کہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ جس طریقے سے ہوا، جس بے دردی کے ساتھ اپنے پاکستانیوں کو مارا گیا، وہ واقعہ کیا تھا، میں اس پہ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ جناب یہ جو اوجڑی کیمپ کا واقعہ، جسے آج کل حمزہ کیمپ کہا جاتا ہے، فیض آباد کے قریب ہی یہ کیمپ ہے، اور وہاں پر وہی افغان جنگ جو تھی، امریکہ نے بہت سارے، یعنی یوں سمجھ لیں تھوک کے حساب سے سٹنگر میزائل دیے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ جو کسی نے مجھے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جناب اس طرح سے ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے، ٹھیک ہے نا، مرد مومن مرد حق نے، وہ جناب جن کو کہا گیا مرد مومن مرد حق، انہوں نے جناب وہ بات یہ ہوئی کہ وہ اس کا نا ایک بڑا دلچسپ سا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو امریکہ نے جو ہے اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ایک پڑوسی ملک نے ان کا، میں نام لے لیتا ہوں، ایران نے ان کا طیارہ کو کسی میزائل سے مار گرایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا طیارہ صرف ایک میزائل سے مارا جا سکتا ہے، غالباً وہ F-16 تھا یا کون سا طیارہ تھا، اور وہ ہے سٹنگر میزائل، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اخذ کر لیا، انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے، مرد مومن مرد حق نے، جن کو ہم نے کہا، تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ سٹنگر میزائل بیچے ہیں ایران کو، ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم آ رہی ہے آڈٹ کے لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ جتنے ہم نے سٹنگر میزائل آپ کو دیے کتنے استعمال ہوئے، اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے، باقی کا حساب کتاب کریں گے۔ اب یہاں جیسے ہی حساب کتاب آیا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو ریکارڈ کا حساب کتاب آئے تو کبھی آگ لگ جاتی ہے، کچھ ویسے تو آگ لگے نا، کوئی ڈاکومنٹس جلنے ہوں تو پھر تو اس میں جلتے رہے ہیں بہت سارے پاکستان میں مختلف ادوار میں، تو ویسے تو آگ لگے تو وہ ڈاکومنٹس ہوتی ہے نا، بلڈنگ۔ یہاں جو یہ واقعہ ہوا نا، تو یہ جناب اس مرد مومن مرد حق صاحب نے کیا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر کہ چونکہ اب امریکی ٹیم آ رہی ہے اور وہ پوچھے گی، حساب کتاب لے گی، ٹھیک ہے نا، ہم یعنی کہ امریکہ کے یا کسی کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں لیکن یوم حساب سے اس سے نہیں ڈرتے کہ جو خداوند کریم نے لینا ہے۔ اس مرد مومن مرد حق صاحب نے یہ کیا، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا اور کہا کہ ان کو نا یعنی کہ اس میں دھماکہ کروا دیا جائے اوجڑی کیمپ میں۔ یہ اس احساس سے قطع نظر کہ اس دھماکے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس دھماکے کے جناب اثرات کیا ہوں گے، اس دھماکے کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے قطع نظر انہوں نے آرڈر جاری کر دیا جناب کہ دھماکہ کرا دیا جائے۔ دھماکے ہو گئے۔ آپ دھماکوں کے نتیجہ ظاہر ہے ادھر جہاں پہ میزائل پڑے تھے تو وہاں پہ تو مثل یوں سمجھ لیں کہ اڑے،
اور انہوں نے تو تباہی بربادی مچا دی. اس بربادی میں تقریباً ٹوین سٹیز، یہ جو جڑواں شہر تھے راولپنڈی اور اسلام آباد، ان ٹوین سٹیز کے جڑواں شہروں کے تقریباً کو 1,500 بندہ لقمہ اجل بن گیا. 1,500 بے گناہ معصوم شہری وہ لقمہ اجل بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ یہی واقعہ تھا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اسی میں، وہ بھی اس وقت کیبنٹ کے ممبر تھے خاقان عباسی صاحب، اور وہ بھی اسی واقعے میں ان کی جان بھی چلی گئی. وہ واپس مری جا رہے تھے کہ راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے کو کشمیر پوائنٹ یا کشمیر چوک جو ہے آج کل اسی کے آس پاس تھے 12 کوس سے پہلے. تو وہ جناب ان کے وہ بھی لقمہ اجل بن گئے. اور اسی واقعے کیونکہ میزائل تو اس طرح سے اڑے نا اور پھر مختلف ڈائریکشنز میں گرے اور کتنے لوگ پتہ نہیں زخمی ہوئے اور گھروں میں گرے، آفیسز میں گرے، سڑکوں پہ گرے، گاڑیوں پر گرے. یہ مرد حق، مرد مومن مرد حق کروا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، صرف اس آڈٹ سے بچنے کے لیے، اس امریکہ کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے. یوم حساب کا کسی کو پرواہ نہیں کہ اس مالک کا بھی ایک یوم حساب ہے. اس طریقے سے انسانوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو اور یہ اس طریقے سے مروایا گیا. تو اب جناب اس کے بعد وہ سٹرنگر میزائل ادھر ادھر، اور آپ یقین کیجئے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی سینکڑوں بچیاں اس میں اغوا ہوئے. پھر وہ ظاہر اس طرح کے عناصر آ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ جو عناصر ہیں اور جو عناصر اس طریقے کے جو زلزلے کے وقت بھی انہوں نے اپنا نیگیٹو کردار ادا کیا اور باقی بھی وقتوں میں، تو وہ بچیاں آج تک گھروں کو نہیں لوٹیں. اور آپ مطلب یہ کتنا بڑا انسانی المیہ تھا یہ صاحب مرد حق مرد مومن کا. میں نے تھوڑا سا یعنی کہ اس کے اور بھی کرتوت بہت سارے ہیں، لیکن میں ان کے ان کرتوتوں پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب چونکہ یہ پہلے جو ہے نا برطانوی افواج میں تھے، بھرتی ہوئے، پھر یہ اس کے بعد یہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی کوئی لڑے، پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان کی فوج کے حصے میں آ گئے. خیر سے یہ نحوست میں سمجھتا ہوں مبینہ طور پہ یہ نحوست پاکستان کی فوج کے حصے میں آ گئی. اور یہاں پر جو ہے نا پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ 1970 میں یہ ایک مشن، کیونکہ وہاں پہ یہ ایک مشن ان کے وہ جو بننے کی سٹوری ہے نا آرمی چیف کس طریقے سے بنے، یہ وہیں پر تو ان کو انعام ملا ایک طرح سے. تو جناب یہ 1970 میں یہ ٹریننگ مشن پر یا ٹریننگ کمیشن کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اردن میں، اور اس وقت یہ بریگیڈیئر تھے، ان کا رینک تھا بریگیڈیئر. ٹھیک ہے نا، جو بریگیڈ کو ظاہر ہے انہوں نے لیڈ کرنا تھا اور وہاں پر جو ہے نا ٹریننگ مشن کے طور پہ گئے اور وہاں پر بریگیڈ کو لیڈ کیا. اس زمانے میں اردن کا اور یعنی کہ فلسطین کا یہی وہ تھا، یہ جو تنازعہ جیسے ہمارا ہے نا کشمیر کے ساتھ پاکستان کشمیر کا یہ سارا سلسلہ اسی طریقے سے. اچھا ان کے اپنی کوئی ریاست نہیں تھی، اس طریقے سے وہ بیچارے بیچ میں پھنس کے رہ گئے، ادھر سے اسرائیل ادھر سے اردن. اچھا جب اردن نے مغربی کنارے پر دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کیا تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو جی اپنے مسلمان بھائی آ گئے ہیں. لیکن ماشاءاللہ کیا کہنے، تو شاہ حسین صاحب نے مارشل لا لگا دیا 15 ستمبر 1970 کو. اس وقت جناب یہ مرد مومن مرد حق صاحب وہیں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے پھر چڑھائی کی اور بس کٹ اٹ شارٹ کہ وہ جو اردن کے اپنا فلسطین کے کیمپوں میں تھے، مختلف کیمپس تھے، اور وہ جو مجاہدین اپنی آزادی کی جنگ کے لیے وہ جمع ہوا اور جو ان کے بیس کیمپس تھے، بس پھر المان الحفیظ ان پہ وہ چڑھائے ٹینک اور وہ گولیاں چلائیں اور وہ توپیں چلائیں ان بیچاروں پر کہ ان کے جو ہے نا اس طریقے سے خون کی ندیاں بہہ اٹھیں. اور کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ جو میکسیمم تعداد 25,000 فلسطینی اس مرد مومن مرد حق صاحب نے مار دیے. ٹھیک ہے نا، 25,000 فلسطینی بے گناہ فلسطینی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے کہ اس وقت کے جو ان کی وزیر اعظم تھیں غالباً یا تھے وزیر اعظم اسرائیل کے، تو وہ انہوں نے کہا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ اتنے فلسطینی اسرائیل نے 20 سالوں میں نہیں مارے جتنے جناب بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب نے 11 دنوں میں مار دیے. 25,000 فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر دیا. یہ اس کے بعد جناب وہ ظاہر ہے مغرب کا ان پہ
ایک طرح سے اعتماد، اور امریکہ کا ایک طرح سے اعتماد، اور اردن میں ان کو بہت بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس ایوارڈ کو لے کے فلسطینیوں کے خون کا ایوارڈ وہ جناب مرد مومن مرد حق اپنے سینے پہ سجا کے واپس آئے، اور پھر اس کے بعد ان کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالش شروع کر دی، مالش شروع کر دی۔ اچھا یہ ہم نا وہ سنا کرتے تھے تو وہ اس میں یہ کچھ میں نے کچھ لوگوں کے کالم پڑھے اور پھر کچھ تاریخ کی کتابیں بھی پڑھیں، تو مطلب ہم یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جوتے پالش کرنا اور یہ اس طریقے سے کوئی باتیں ہوتی تھیں، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کے ایک 3 اسٹار جنرل ہو یا اس طریقے سے تو اپنے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح سے وہ خوشامد کریں یا اس طرح سے پالش مالش کریں۔ لیکن وہ ہے کہ کسی تقریب میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وہ بیٹھے نیچے، کوئی غالباً پتہ نہیں کہیں پر یا تو فاتح خانی کے لیے گئے یا کہیں پر وہ گئے تو وہ جوتے اتارے اور بیٹھے، تو پھر واپسی پر جب وہ آنے لگے تو یہ صاحب بھی ساتھ ہی تھے، تو واپسی پر جو آنے لگے تو ان کو جوتوں کی ڈائریکشن وہاں پڑی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان دونوں جوتوں کو جو ہے نا وہ سیدھا کر کے دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور وہ جوتے انہوں نے پہنے اور انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے بہت بڑے کو وفادار صاحب ہیں۔ وہی وفادار صاحب پھر اس کے بعد کیا کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 7 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے 7 جرنیلوں کو کراس کر کے خیر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس مرد مومن مرد حق کو آرمی چیف بنایا، اور پھر 1 سال کے اندر اندر اس مرد مومن مرد حق نے کیا کمالات دکھائے، ماشاء اللہ لگا کے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا اور پھر اسے تختہ دار پر جھولا دیا۔ یہ ہیں وہ کارنامے، یہ ہے اس وقت جو فلسطینیوں کو مارا گیا تھا۔ پورے عرب میں، پورے ورلڈ ہسٹری میں اس کو بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کالا ستمبر، یعنی کہ مرد مومن مرد حق کے جو کالے کرتوت تھے ان کالے کرتوتوں کی بدولت کالا ستمبر۔ تو یہ جو کالک ملی ہے اپنے چہرے پر بھی، یہ جو کالک ملی ہے ہسٹری کے چہرے پر بھی، بس یہ میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے آپ کو کبھی کبھی ہسٹری سے بھی آگاہ کرنا، نوجوانوں کو۔ ویسے تو میرے جو ویورز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت پروفیسرز، ہسٹورینز، یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا مطلب پڑھے لکھے اور بہت بڑے بڑے مطلب بیوروکریٹس، مطلب میں سمجھتا ہوں وکلا، ہر بندہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہر کسی کی اپروچ میں ہے، تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھ سے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، نوجوان طبقہ ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ذرا ان چیزوں سے تھوڑا سا آگاہ کرنا ضروری ہو۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔